السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ، اور ایک دو چیزیں آج امپورٹنٹ ہوئی ہیں جن میں سے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے امریکہ کے حوالے سے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو ایک دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا اسٹرانگ اور کتنا آپس میں ان کا گہرا ایک تعلق ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر سال تقریباً $4 بلین، 3 پوائنٹ کبھی 8 ہوتے ہیں، کبھی 7 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتا ہے، تو یہ تقریباً $4 بلین ہر سال جو ہے اسرائیل کو مدد کی جاتی ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ اینول اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو لارجسٹ سنگل موسٹ امپورٹنٹ ریسیپینٹ آف امریکن ایڈ کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اگر ساری اکٹھی بھی کی جائے تو 1976 سے لے کر 2004 تک آپ دیکھیں کہ اگر اس کو کیمولیٹو ریسیپینٹ کے طور پر دیکھا جائے تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ $150 بلین، 142 سے لے کر 150 بلین ڈالرز تک امریکن ایڈ جو ہے وہ لے چکا ہوا ہے۔ اس میں سے 74% تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے واپس ہمیں دینی ہے تاکہ آپ ہمارے ذریعے چیزیں خریدیں، ہمارا سارا کچھ وہ تاکہ ہمارے پاس وہ واپس پیسے آ جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، یہ صرف انہوں نے دکھاوے کے لیے رکھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بہت زیادہ ملٹری ایڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ پولیٹیکل اس کا بینیفٹ ہے جو اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پہ ہر لیول کے اوپر ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اسرائیل کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، سیکیورٹی کونسل میں ہوتا ہے یا ویسے انٹرنیشنلی کوئی بات ہوتی ہے، ابھی آپ نے دیکھا یو اے ای کے حوالے سے کتنا زیادہ وہ جہاز جو خریدنے تھے انہوں نے، اس کے بارے میں امریکہ نے کس طرح کو کہا جی کہ ان کا جو کوالٹیٹیو جو ایج ہے وہ ہم نے ہمارا وہ بائی لا اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں 42 یعنی 42 دفعہ ویٹو کا استعمال اسرائیل کے لیے کیا جا چکا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل امریکہ نے کتنی دفعہ کیا ہے تو 83 دفعہ یعنی 83 ٹائمز امریکہ نے ویٹو کا استعمال کیا، جس میں سے 42 ٹائمز اسرائیل کے لیے کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے صرف 91 سے 2011 تک 15 دفعہ ویٹو کا استعمال ہوا صرف اور صرف فلسطین کے معاملے کے اوپر، اور جس میں 24 دفعہ جو تھا وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ 24 میں سے 15 دفعہ صرف فلسطین کے ایشو کے اوپر امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا۔ اب کوئی مان سکتا ہے کہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والا، خاص طور پہ اسرائیل کی سپورٹ کرنے والا، ایک دوستی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی بہت شدت سے جاسوسی کرتا ہے، اور یہ آج سے نہیں کر، یہ بہت عرصے سے جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے کر رہا ہے، کیونکہ ان کو ان کی ضرورت تھی۔ اور شروع میں آپ کو پتا ہے کہ جب اسرائیل بنا تو اس وقت حالات امریکہ میں ان کے کوئی اتنے حق میں نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور آہستہ آہستہ وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر انہوں نے پورا مکمل قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی میں آپ کو ابھی تصویریں دکھاتا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ پھر میں اس کی آپ کو پوری تفصیل سناتا ہوں۔ یہ 1985 کی اس کی تصویر ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ یہ اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک اور تصویر ہے اس کی، یہ اپنی بیگم کے ساتھ ہے۔ یہ اس کی تقریباً درمیان والی یعنی کوئی 10-12 سال پرانی تصویر ہے، اور پھر ایک اور اس کی لیٹسٹ تصویر جو ہے وہ یہ ہے، یہ اپنی بیگم کے ساتھ یہ پھر رہا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نام ہے جوناتھن پالرڈ۔ یہ جوش امریکن سپاہی تھا۔ یہ اس کی میں آپ کو تفصیل ابھی بتاتا ہوں، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کو یہ 85 میں اس کو پکڑا گیا تھا،
یہ اس کو کانوکٹ کیا گیا، اس جرم میں اس کو سزا ملی کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. یہ امریکن نیوی کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم جو سینٹر تھا اس میں ایز این اینالسٹ کام کرتا تھا. اور اب ظاہر ہے کہ اس میں کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت سی چیزیں آتی تھیں، بہت سے جو اس کلاسیفائڈ انفارمیشن آتی تھی وہ اس کو یہ ہینڈل کرتا تھا. تو اب اس میں جب یہ اس نے کیا تو یہ کسی طور پہ جو اسرائیلی لوگ تھے ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گیا. جب اٹیچ ہوا تو پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا تو اس کو 30 سال کی قید سنائی گئی پلس 5 ایئرس ود چانس آف پرول، کہ اگر آپ 30 سال گزار لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پیرول ہوگا 5 سال کی پیرول آپ کو دی جائے گی. اچھا 87 میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ 87 میں کاؤنٹر ٹیررزم نیوی کے طور پر جو کام کر رہا تھا اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس کو باقاعدہ طور پر جو سزا دی گئی، ظاہر پکڑا تو 85 میں گیا لیکن سزا جو اس کو دی گئی وہ 87 میں دی گئی، اور اس میں یہ اس کو جیل بھیج دیا گیا. اب مجھے یاد ہے جب میں وہاں پہ امریکہ میں ہوتا تھا اس وقت ہم لوگ بڑا اس کو آبزرو کرتے تھے کہ جو بھی اسرائیلی پرائم منسٹر امریکہ میں آتا تھا، مجھے یاد ہے میں نے بیگن بھی آئے، اس کے بعد وہ جو تھے یہود الموٹ بھی آئے، وہ آتے تھے، پھر نیتن یہو بھی اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے. تو انہوں نے بھی جب یہ سب لوگ آتے تھے تو یہ آ کے جہاں پہ ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں تو اس میں ایک مطالبہ یہ ان سے ضرور کرتے تھے کہ آپ جوناتhan پولارڈ کو رہا کر دیں، اس کو کسی بھی طریقے سے رہا کر دیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا کہ جو لوگ اسرائیل کے سامنے لیٹے ہوئے رہتے ہیں، اسرائیل کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود تمام پریزیڈنٹس جو گزرے ہیں، اسے مجھے یاد ہے کلنٹن سے آپ شروع کر لیں، کلنٹن کا دور تھا، کلنٹن سے لے کر پھر اس کے بعد ہم نے بش کے 8 سال دیکھے، پھر اس کے بعد ہم نے اوباما کے 8 سال دیکھے، اور پھر یہ ٹرمپ کے دیکھے. تو یہ 4 سال جو ہیں ان میں بھی آپ ان کو ایڈ کر لیں تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کو واپس کر سکے. لیکن اب یہ پچھلے 2015 میں جب یہ بندہ 2015 میں اس کی 30 سال پورے ہو گئے تو اس کو پیرول کے اوپر جانا تھا، پیرول کے اوپر جانا تھا. پیرول کے دوران بھی جو ان کے اٹرنیز تھے وہ کہتے رہے کہ جناب اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن اس کو نہیں چھوڑا گیا. پیرول کے 5 سال آج یعنی 20 نومبر 2020 کو یہ پورے ہوئے ہیں، اور آج یہ بندہ جو ہے یہ رہا ہو گیا ہے. ہی از اے فری مین ٹوڈے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جو امریکن گورنمنٹ ہے اس نے اس کی پیرول کی ایکسٹینشن کے لیے درخواست نہیں دی، اور یہی ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جاتے جاتے جو تحفہ دینا تھا ان کو نیتن یاہو صاحب کو، وہ اس نے اپنا ان کو دے دیا تاکہ وہ ایک دفعہ مزید یہ ثابت کر دے کہ میں جیوش سے بھی زیادہ جیوش لینڈ کا مخلص آدمی ہوں. اب یہ جو ہوا ہے اس میں دیکھیے یہ جو پیرول تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کہیں جائیں گے نہیں زیادہ دور. یہ نیو یارک میں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے جناب محترم پولارڈ صاحب، اور نیو یارک میں ان کے اوپر ایک اینکلیٹ کے اوپر ایک لگا دیا جاتا ہے، ایک مانیٹر کرنے کے لیے ایک آلہ سا لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. پھر یہ ان کے جو کمپیوٹر سسٹمز تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اس میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کہ قابل اعتراض ہو، اور اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا. تو اس میں تھوڑی سی چپ کوئی لگا دیتے تھے تو اس کو مانیٹر کر کر کے وہ دیکھتے تھے کہ کیا ان کا کیا صورتحال چل رہی ہے. اب یہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، اس نے یہ کہا جی کہ ہم ان کو ایکسٹینشن کی درخواست نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں. لہٰذا آج کے بعد وہ جوناتhan پولارڈ جو ہے وہ رہا ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ ان کا چلا تھا تو اس وقت بہت زیادہ پریشر امریکہ کے اوپر ڈالا گیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کیا کہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم وہ ہائی سیکیورٹی پریزن وغیرہ میں ڈالتے، تو انہوں نے نارتھ کیرولائنا میں ایک جو پریزن ہے اس کو ڈال دیا، جو کہ ون آف دا 9 موسٹ کشیسٹ پریزنز ان دا یو ایس کہا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی یعنی آسان سی زندگی ہوتی ہے وہاں پہ. وائٹ کالر کرائم کے جو لوگ ہیں وہ اس میں جاتے ہیں، اور اس میں جا کے تو وہ اپنا وقت صرف نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باقی ان کو کوئی خاص تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی ہے.
تو اس میں انہوں نے ڈال دیا اور اس میں کوئی کافی حالات جو تھے وہ بہتر رہے۔ اب سٹوری تھوڑا میں آپ کو اس کی بتا دوں، ہوگا یہ کہ اب یہ جیسے یہ یہاں سے فارغ ہوگا، اسرائیل چلا جائے گا، اور اس کی جو اٹرنیز کی جو ٹیم ہے اس نے بھی یہ کہا کہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ ہم ان اسرائیل۔ تو یہ فوری طور پہ اپنی بیوی کو لے کے اسرائیل جا کے شفٹ ہو جائے گا اور ایمیگریٹ کر لے گا۔ میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں آپ کو کہ جب یہ پکڑا گیا تھا تو یہ اس کی ایک فیونسی جو ہوتی تھی وہ بھی ہینڈرسن، این ہینڈرسن اس کا نام تھا، وہ بھی یہ دونوں مل کے جاسوسی کر رہے تھے۔ تو یہ جاسوسی جب کر رہے تھے تو ایک وہاں پہ کرنل ہوتے تھے، کرنل ایویم، انہوں نے اس کو کنیکٹ کروایا ایک آدمی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے وہ جو ایک لاکام سائنٹیفک لیزن بیورو ہے اس کے اندر اس کو انہوں نے کنیکٹ کروا دیا، اور اس نے وہاں پہ جاسوسی شروع کر دی۔ اب جب جاسوسی شروع کی تو اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ویپنز اور اس طرح کے جو سسٹمز ہیں جو عراق اور سیریا میں اس وقت لگ رہے تھے، جس میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ آف کیمیکل ویپنز کا ایک جو پروگرام تھا، ابھی دیکھیں نا جا کے وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ WMDs جو تھے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ کیا تھے؟ بیسیکلی یہ وہی پروگرام تھا جس کے اوپر یہ کام کر رہا تھا، کیونکہ یہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز کا جو پروجیکٹ لگایا جا رہا تھا اس کی جو انفارمیشن تھی یہ ان کو اسرائیلیوں کو دے رہا تھا۔ ساتھ ساتھ سیٹلائٹ کی جو فوٹوز آ رہی تھی وہ بھی دے رہا تھا، ٹیونیزیا سے خاص طور پہ، جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیل نے یوز کی، جو PLO کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ ٹیونیزیا میں، اس کو بوم کرنے کے لیے۔ اب اس طرح کی جو انفارمیشن تھی یہ وہاں پہ لے رہا تھا، اور 1985 میں یہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر جب زیادہ اس کے اوپر جانا شروع ہوا تو لوگوں نے مانیٹر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر جا رہا ہے، یوز کر رہا ہے اس کو، اور تو سسپیشس ایک ایکٹیویٹی نظر آئی۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو شک پڑا، تو انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں اب دیکھا جا رہا ہوں اور میں پکڑا جاؤں گا، تو یہ وہاں سے بھاگ کے اسرائیلی ایمبیسی کے اندر چلا گیا، اس نے جا کے وہاں پہ پناہ لے لی۔ لیکن وہاں پہ پھر پریشر جب ڈالا گیا امریکہ کی طرف سے، تو پھر اس کو اسرائیلی ایمبیسی جو تھی اس کو چھوڑنا پڑا، اور یہ وہاں سے پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس کی جو فیونسی تھی، جو اس کی منگیتر تھی، اس کو 5 سال کی قید سنائی گئی، اور اس کو جو ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ تم نے اس کی مدد کی ہے، اپنے اس کے اوپر جو جرم لگایا گیا وہ یہ تھا۔ لیکن پھر یہ جب پکڑا گیا، اس کے کیس چلا، اس کو اندر ڈال دیا گیا، اور اس طرح کر کے یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ دیکھیے کہ دو اتنے قریب ممالک جو کہ دنیا میں یعنی دوستی کے لحاظ سے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، چاہے وہ زبردستی ہی صحیح، لیکن دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا جو سپورٹر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا سپورٹر اسرائیل ہے، اور ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے تو جاسوسی کا یہ عالم تھا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے تھے، تو اس وقت بھی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کچھ اسرائیلی خواتین جو تھیں وہ امریکہ میں آ کے آرٹ کے نام کے اوپر بہت بڑے نیٹ ورک کے طور پر ایک جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہی تھیں، اور اس کے پھر تانے بانے پھر آگے کہیں جا کے ملے، وہ بعد میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ شخص جو ہے یہ اسرائیل میں جا کے ایک ہیرو کے طور پر جائے گا، اور ہیرو کے طور پر جا کے پہچانا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ جہاں پہ ان کا ایک دوست ملک اسرائیل، اس کا بندہ یہ پکڑا گیا، اسی جگہ پہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا امریکہ نے کہ نو میٹر واٹ، ہمارے جس طرح کے بھی تعلقات ہیں، ہمارا جو بھی معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے اس شخص کو کہ جس نے ہمیں ڈچ کیا ہے، ہمارے نیشنل سیکرٹس جو ہیں وہ ریویل کیے ہیں، چاہے اپنے دوست کو ہی کیے ہوں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور دیکھیے تمام تر پریشرز کے باوجود میں ذاتی طور پہ اس کا شاہد ہوں کہ انہوں نے اس بندے کو نہیں چھوڑا، اور آج جب 35 سال گزرنے کے بعد اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اسرائیل کے لیے وہ ہیرو ہے، وہ وہاں پہ جائے گا، ہیرو کے طور پر رہے گا۔ اب یہ ہمارے لیے بھی ایک کوشچن ہے کہ کیا ہم لوگ اپنے جو راز بیچنے والے لوگ ہیں
یا رازوں کا ایک دوسرے کو ممالک کے ساتھ جا کے بیچتے ہیں یا اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں، واٹ ایور، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ ابھی ہم حال ہی میں ایک بہت بڑی یہ جو تحریک چل رہی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ جناب ہمارے جو سابق سربراہ نواز شریف ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنے دشمن ممالک کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ اصولوں کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور ان کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے، نو میٹر واٹ، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں اپنی نیشنل سیکورٹی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں لینے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔